بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ جانتے ہیں کہ عجیب سچویشن بن جاتی ہے ہفتے میں 2 دن منگل اور جمعرات کو، خاص طور پہ منگل کو پچھلے کچھ ہفتوں سے جب خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے، بہنیں وہاں پر جاتی ہیں. آپ نے ایک دفعہ منظر دیکھا کہ وہ گرفتاریوں کا، جس میں پی ٹی آئی کہتی ہے کہ باقاعدہ گھسیٹا گیا خان صاحب کی بہنوں کو، گھسیٹ کے ڈالا گیا اور وہ وین میں، پریزن وین میں سارا کچھ. اور پچھلے ہفتے جو واٹر کیننز چلے رات کو 2-2:30 بجے. ابھی بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اڈیالہ کے باہر ایک سچویشن ہے، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. خبریں وہاں پہ آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اگین کسی آپریشن کہہ لیں یا ڈسمس کرنے کی تیاریاں ہیں، واٹ ایور اٹ از. ہمارے معزز مہمان گرامی اسٹوڈیو میں موجود ہیں، لیکن میں ذرا بابر ملک ہمارے جو فونڈنٹ ہیں جو کہ اڈیالہ کے باہر ہیں، ان سے پوچھتا ہوں، جانتا ہوں کہ وہاں پر ابھی کیا سچویشن ہے. مین وائل اسٹوڈیو کے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں جناب رانا احسان افضل صاحب، وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جناب فیصل چودھری صاحب، آف کورس سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. اب یہ ہے حالانکہ مسئلہ فیصل بھائی، جب بھی ہم آپ کا تعارف کراتے ہیں نا تو 2 لوگ فون کرتے ہیں مجھے، 3 لوگ فون کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ کو کس نے کہا، آپ کیوں پی ٹی آئی کا تعارف کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا آفیشیل نوٹیفکیشن ہے کہ ان کا پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے اور آپ سب بتائیں. اب میں منگوا لوں گا نیکسٹ ٹائم میں کیا کروں. بہرحال میں نے تاکہ ان کا بھی موقف میں نے سامنے رکھ دیا. جناب شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اب لگا لیں مائک، لگا لیں مسئلہ. تو ہمارے ساتھ بابر ملک ہمارے کو اگر اجازت ہے وہ اڈیالہ کے بعد پھر بابر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وسیم، کیا اڈیالہ کے بعد ابھی پھر کوئی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ پھر اگلے کچھ دیر میں شاید کوئی ڈسمس کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا کیا ہے؟ جی ہاں، تقریباً 7 گھنٹے ہو گئے ہیں بانی پٹنے کی تینوں بہنیں قاتلوں کے ہمراہ یہاں گورکھپور ناکے پر دے کے بیٹھے ہیں. پولیس ایک جانب ہے اور دوسری جانب دھرنے پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں. اور تقریباً اب سے کچھ لمحہ قبل یہاں پہ اڈیالہ روڈ کے اوپر گورکھپور کا ایک علاقہ ہے، اس کی مارکیٹ، دکانیں، کچھ ہوٹل کھلے تھے جہاں پہ کارکن آتے جاتے تھے، کھانا پینا، کچھ چائے پانی، لیکن وہ تمام دکانیں، مارکیٹیں بند کروا دی. یہ بند ہوئی ہیں تو دوسری جانب پریزنس وین یہاں تک پہنچا دی گئی ہیں، پولیس کو الرٹ کر دیا گیا. ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تاہم کارکنوں کی جانب سے جہاں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں اور مسلسل نعروں کی آوازیں آ رہی ہیں اور نعرے پرجوش انداز میں وہ لگا رہے ہیں، لیکن پولیس ہے کہ وہ تیاریاں کر رہی ہیں آپریشن کی، کسی بھی آپریشن کی، کیونکہ واٹر کینن کا پچھلی دفعہ استعمال کیا گیا تھا اور اب پھر واٹر کینن گیٹ نمبر 5 جیل کے بالکل سامنے کھڑا ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ واٹر کینن بھی یہاں پہ طلب کیا جا رہا ہے. جی اندازاً کتنے لوگ ہوں گے جمع اس وقت وہاں پہ؟ دیکھیں وسیم، جب یہ ان کی بہنیں آج 2 بجے کا ٹائم ہوتا ہے، 2 بجے کے قریب یہ پہنچتی ہیں منگل کے روز، لیکن آج یہ تاخیر سے یہاں پہ گورکھپور پہنچی. گورکھپور 3 بجے پہنچی اور 3 بجے سے جو یہاں پہ ایکچوئل جو پوائنٹ ہے فیکٹری ناکا، یہاں پہ پہنچتے ان کو پونا گھنٹہ لگ گیا اور پھر 4 بجے تک ان کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو اس وقت تو بہت زیادہ تعداد تھی اور پھر بتدریج اس تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر آہستہ آہستہ یہ تعداد جو ہے یہ کافی کم تعداد میں یہاں پہ لوگ جمع ہیں، لیکن جتنے جمع ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے ساتھ وہ پرجوش ہیں. جی کافی کم سے مراد ہے کہ یعنی کتنے، کوئی آلموسٹ 50 to 100 لوگ ہوں گے رفلی اندازاً؟ ابو کر لیں. اچھا 100 سے کچھ اوپر کر لیں آپ کہہ رہے ہیں؟ 100-200 سے ابو کر. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب مرکزی رہنماؤں میں سے کون کون ہے؟ آئی ایم ازیومنگ کہ خان صاحب کی بہنیں تو ساری بیٹھی ہیں. مرکزی رہنماؤں میں سے کون کون اور بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں مرکزی رہنما تو یہاں پہ سلمان اکرم راجہ تھے تو وہ مجھے ابھی دکھائی نہیں دے رہے. باقی بیرسٹر گوہر تو آئی نہیں ہے اور دوسرا علامہ ناصر عباس اور خالد یوسف چودھری اور دیگر رہنما اسلام آباد سے یہاں کے لیے روانہ ہوئے ہیں. ان کا بتایا گیا ہے کہ کچھ دیر میں وہ یہاں دھرنے میں پہنچنے والے ہیں. جی آپ کو یعنی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو سچویشن لاسٹ ویک ہوئی تھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، ایسا آپ کو بظاہر لگ رہا ہے؟ دیکھیں پولیس کی طرف سے ان کو کوئی مذاکرات بھی نہیں کیے گئے. پچھلی دفعہ تو 4-5 دور ہوئے مذاکرات کے، انہیں بتایا گیا کہ آپ اٹھ جائیں، یہاں سے جگہ چھوڑ دیں، خالی کر دیں. تو اس دفعہ تو پولیس کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی بہن جو ہیں وہ لما خانم سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی اور بات چیت کے برعکس مجھے لگ رہا ہے کہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن پولیس یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو یہ ٹائم کچھ زیادہ ہو، کچھ گین کریں اور ڈیلے ہو تو اس کے بعد یہ کوئی آپریشن. تو عمومی طور پہ تو وسیم یہی ہوتا رہا ہے کہ تقریباً 9-10 بجے 8 بجے کے قریب مذاکرات ہوتے تھے، پھر انہیں حراست میں لیا جاتا تھا اور پھر چکری کے قریب چھوڑ دیا جاتا تھا. لیکن وہ سلسلہ اب لاسٹ ٹائم تو رات 2-2:30 بجے کے آس پاس تقریباً وہ واٹر کینن 2:30 بجے میں ادھر ہی تھا تو آپریشن ہوا یہاں پہ. ٹھیک ہے بابر بھائی، بس آپ سے رابطے میں رہیں گے اور اگر جو بھی وہاں سے اپڈیٹ ہو تو ہمیں پلیز آپ ضرور بتائیے گا. ویری مچ فار یور ٹائم.
میں ڈائریکٹ اسی سے لے کے اسٹوڈیو میں آتا ہوں. یہ سر رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم. یہ اب ہر ہفتے یہ ایسی سچویشن, کیونکہ ابھی دوسرا تیسرا ہفتہ ہو گیا مسلسل نا, کہ جب یہ تو اب ہر منگل کو یہ ایسی ایک سچویشن ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کہ اب وہ واٹر کینن ماریں گے, پھر وہ جائیں گے, پھر وہ سوشل میڈیا پر شور ہوگا, پھر اگلے منگل کو آ جائیں گے پھر یہ کب تک اس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, جب سے خان صاحب کو جیل ہوئی ہے کوئی 1,000 کے قریب جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں دیگر رہنماؤں کے ساتھ اوور دا پیریڈ آف 2 years. اور دیکھیں پرزن رولز کے اندر بالکل اجازت ہے ملاقاتوں کی, لیکن پرسنل نوعیت کی ملاقاتیں ہوں نمبر 1, اس کے اندر آپ حال چال پوچھیں, فیملی ملے, اور نمبر 2 لیگل ملاقاتیں اپنے کیس کے حوالے سے, یہ بالکل اس کی اجازت ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی چند دن پہلے, اور جو آخری ملاقات تھی ان کی بہن کی, وہ اسی بیسس پہ ہوئی تھی کہ وہ جو بہن تھی انہوں نے کوئی سیاسی گفتگو تب تک نہیں کی ہوئی تھی, لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں جو آخری ملاقات ہوئی, جو گالی گلوچ جو آپ نے ٹویٹ میں دیکھا, اور اس کے بعد جو غداری کے فتوے لگائے گئے ان لوگوں کو جنہوں نے این ڈی یو کے کورس استعمال کیے, ان کو میر جعفر, میر صادق کہا گیا, اور ایک منفی سیاست جو کہ تقسیم کی, نفرت کی سیاست جو ہے وہ کی گئی, تو اس کی فیسیلیٹیشن تو ہم نہیں کریں گے. اور رویہ یہی رہا تو ملاقات نہیں ہوگی, طے ہے. یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے نا, کہ آپ نے جو پوچھا کہ ہر ہفتے یہ ہوگا, فلانا ہوگا, جب تک رویہ چینج نہیں ہوگا تب تک یہ ہوگا. تو دیکھیں یہ بالکل بہت سیدھی سی اس میں کلیئرٹی ہے, اس میں کوئی کنفیوژن ابہام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو فیصل صاحب یہ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس کو نام کچھ بھی اور دے دیں, آپ کہیں گے نہیں جناب یہ زیادہ بربریت ہے اگر آپ کہیں تو, لیکن یہ طے ہے کہ گورنمنٹ اب زیادہ کلیئر اور زیادہ ہارڈ آ رہی ہے. پہلے یہ تھا کہ نہیں دیکھیں یوں بھی ہے, اب وہ کلیئر کہ ہاں جی نہیں ملنے دیں گے, بتائیے جی کیا کرنا ہے. ابھی ایسے کس طرح چلے گا؟ ابھی ایسا ہوگا ملاقات کی بات بھی کر رہے ہیں, اور اس کو مزید کھولیں تو پھر بڑے منظر نامے میں لے کے جائیں, تو ہر معاملے پہ یہ خبر آ رہی ہے نا کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ نے طے کیا کہ نہیں ہم اوپن آئیں گے کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہے, اب بتاؤ کیا کرنا ہے, رویہ چینج کرو نہ ایسے ہی رہے گا. جاؤ. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو نارملی چلتی ہیں قانون کے اوپر, ٹھیک, رولز اینڈ ریگولیشنز کے اوپر, اپنی مرضی کے اوپر تو چلتی نہیں ہے. انہوں نے بتایا نا قانون الاؤ کرتا ہے لیکن اس طرح کی ملاقاتیں الاؤ نہیں کرتا. دیکھیے نا, آپ بتائیں جیل رول میں بات ٹھیک ہے جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بالکل ملاقاتوں کی اجازت ہے, لیکن وہ آپ کی ہیلتھ ویل بینگ کے حوالے سے ملاقاتوں کی اس طرح اجازت نہیں کہ آپ ایک سیاسی پیغام دیں, وہ ٹویٹ ہو, یہ الاؤ نہیں. یہ صحیح بات ہے, رول 265 ہے, لیکن رول 265 جو ہے وہ جیل ریگولیشن 1978 میں وہ بنائے گئے تھے, اور یہ جو کلونیل ہمارے جو پریزن ایکٹ ہیں وہ اس میں ہی ہیں. اس کو شیر افضل مروت صاحب نے سسپینڈ کروایا تھا, ان کی پٹیشن تھی اعجاز اسحاق صاحب کے پاس. اور جب یہ پیچھے مارچ بڑے بڑے کام کیے, انہوں نے سنا کچھ اور بڑے کام کرنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں, اس لیے باہر ہے نا کہ بڑے بڑے کام کر کے تو باہر ہی ہوتا بندہ. ادھر اس پارٹی میں چھوٹے چھوٹے والے آ گئے ہیں. یہ ملاقاتیں بھی میں نے شروع, ہاں انہوں نے شروع کروائی تھی. اب آپ کی تعریف میں کروں, میری آپ کر کیا من تورا حاجی بگویم تو میرا ملا بگو. نہیں, گزارش یہ ہے کہ آن دا سیریس نوٹ شیر افضل خان صاحب نے وہ کروائی. اس کے بعد انہوں نے پچھلے اکتوبر کو ملاقات بند ہوئی تھی, وہ میں نے پٹیشن فائل کی اعجاز اسحاق صاحب کے پاس, انہوں نے الاؤ کیا, اور پھر ہم گئے, تب بھی میں نے 3 ہفتے کے لیے بند تھی. انہوں نے مارچ 2025 میں کیا, اس وقت وہ رول سسپینڈڈ تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ جنرل سیکرٹری جو ہے ان کا, اس نے لکھ کے دے دیا کہ جی ٹھیک ہے ہم وہاں پہ باہر بات نہیں کریں گے, جیل پریمیسز کے باہر. اب جیل پریمیسز جو ہے ڈسکریشن ہے وہ ان کی ہے. اب آپ یہ کہ ایک طرف آپ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کریں گے, دوسرا طرف آپ بات کرتے ہیں, تو یہ آپ اتنے ہوشیار نہ بنے کہ آپ لکھ کے بھی دیں, آپ انڈر ٹیکنگ بھی دیں, اور پھر اس میں اسپین بھی کریں. ہاں اوور سمارٹ نہیں بنو. پھر اوور سمارٹ ہمیں بھی کہا جاتا تھا کہ آپ یہ لکھ دیں جی ہم یہ کر دیں گے, ہم نے کبھی نہیں لکھ کے دیا. ہم نے کہا جی یہ بنتا ہی نہیں ہے. اور 265 کے اوپر بڑا اچھا ججمنٹ انہوں نے لیا تھا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے بشرا بی بی اور عمران خان کی ملاقات کا سرفراز ڈوگر صاحب سے میں نے آرڈر لے کے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ کو فون کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ غدار ہو پارٹی کے, آپ ہمیں گنواتے ہو, ہم نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو پچھلے منگل کو جو گفتگو ہوئی ہے جیل کے باہر, پچھلے منگل کو اس گفتگو کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں, آپ تیور بھی دکھائیں اور آپ فیور بھی مانگیں, یہ 2 چیزیں ممکن ہیں. رائمنگ ورڈز بھی ہوگا, تیور اور فیور. نہیں, یہ ہو نہیں سکتا نا سر. دیکھیں وسیم صاحب,
بات یہ علیمہ بی بی کی گفتگو کا حوالہ دے رہے ہیں، علیمہ صاحبہ کی؟ نہیں، میں جو جیل کے بعد گفتگو پر جو ٹویٹ ہوئی، اچھا ٹویٹ کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک بڑی پچھلے منگل تو نہیں ہوئی نا، اس سے پہلے کی میرا خیال ہے؟ نہیں، وہ پچھلے منگل کو ہوئی تھی جب ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھی اور اس کے بعد وہ ٹویٹ ہوئی تھی، اس کے بعد اب اس کا حوالہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں اس میں یہ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں کہ اس کے بعد تو پھر یہی ہونا تھا، آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہے غلط؟ ہاں، مطلب دیکھیں نا، آپ یہ نہیں کہہ رہے ٹھیک ہو رہا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہی ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کے بعد دیکھیں وہ سیاسی اسلوب میں گفتگو نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اگلے کی توہین بھی کریں اور پھر اور وہ آپ حکومت سے ایک ان کو آگے دکھائیں، پھر کہیں گے ہمیں فیور نہیں. اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ کو سیاست کرنی پڑے گی، سیاست کریں گے تو بہتر ہوگا. ورنہ آپ سے مراد عمران خان ہے؟ سر عمران خان تو اندر ہے نا. بیان میں نے تو، میرا بیان تھوڑی ٹویٹ ہوا تھا، خان صاحب کا تو بیان ٹویٹ ہوا تھا. پتہ نہیں، وہ تو پی ٹی آئی کہتی ہے، ہمیں نہیں پتا. کیوں نہیں پی ٹی آئی کو پتا؟ پی ٹی آئی ویٹ نہیں کرتی، جنرل سیکرٹری ویٹ کر کے پی ٹی آئی آفیشیل جنرل سیکرٹری کہہ چکے ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہاں اب وہ تو جھوٹ بولتا ہے. وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کہہ چکے ہیں میکینزم کیا ہے کہ خان صاحب کی بات کس طرح پبلک تک پہنچنی ہے، وہ ایک میکینزم میرے آنے سے پہلے کرتے ہیں، آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں. فار ہیون سیک ورکروں کو مروا دیا، لیڈروں کو مروا دیا، پارلیمنٹیرینز ان کی فیملیز کو مروا دیا. ڈونٹ شوٹ دا میسنجر. خان صاحب بیان دیتے ہیں، چلے سلمان صاحب نے ٹویٹ کروایا، بیان تو خان صاحب. وسیم میری بات سنیں پلیز. ایک آدمی 30 دن آپ اندر رکھیں گے بھائی، نیچرلی وہ تو بیٹر ہوگا. اور عمران خان جیسا آدمی جو میسنجر ہوتا ہے، ٹون ڈاؤن کر دیں. نہیں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا کیس لڑتا ہوں یا کسی کا کیس لڑتا ہوں، یہ شیر افضل لڑتے ہیں، آپ ہمارے کلائنٹس کی زبان جو اگر ہم وہ جج تک وہ اسی زبان میں بات کریں بڑے گھر کو جائے سر، پہلے ہتکڑیاں ہمیں لگیں گی کہ تم بات کے. اچھا، اور ہم لڑ کس کے لیے رہے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کے لیے. فیور کس کی لے رہی ہیں؟ یہ کس کے لیے لے رہے ہیں؟ اپنے کلائنٹ کے لیے. وکیل کا ذاتی مقدمہ تو نہیں ہوتا نا. وکیل کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ بات پہنچاتے ہیں، جو بھی فلٹر لگاتے ہیں یا فلٹر نہیں لگاتے تو آپ بعد میں دیکھیں نا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھائی، آپ کے والد صاحب کا کیا حال ہے اور آپ تیرے باپ کا کیا حال ہے بھائی؟ تو یہ سیم چیز ہے نا. ایک چیز ہارش لگتی ہے، ایک چیز مناسب لگتی ہے. گفتگو کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں. میں اس کو جسٹیفائی نہیں سمجھتا جو فیملی کی ملاقاتیں ہیں، کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے اور عدالتی جو احکامات ہیں وہ اجازت دیتے ہیں. ان کے پاس عدالتی احکامات جب تک سیٹسفائڈ نہیں ہوتے کوئی پاور نہیں ہے کہ ملاقاتیں بین کریں. اب چاہے اندر سے سیاسی پیغامات بھی آ رہے ہیں سر، جو مرضی ہے. جہاں سے میرا سوال چھوڑے بات لمبی ہو گئی، لیکن جہاں سے سوال شروع، جیل مینول اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ قیدی نمبر 1 2 3 کوئی بھی قیدی وہ ایک سیاسی بیان دے اور پھر اس کا پرچہ. جیل مینول اجازت دیتا ہے آج کی تاریخ میں؟ نہیں، کیونکہ ہم تو قانونی لوگ نہیں ہیں نا، ہمیں آئے نا میں جواب دے گا. پھر آپ قیدی سے ووٹ کیوں لیتے ہیں؟ پریزن رول میں قیدی کے پاس ووٹ دینے کا اختیار ہے نا بھائی. پریزن میں پڑھتے ہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، بتا رہی ہوں. ووٹ دینے کا اختیار اور فیصلہ سازی یا سیاسی نیریٹو کے پرچار کا اختیار تو الگ الگ چیز ہے نا. 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ ملاقاتیں کرائیں گے انڈر ٹیکنگ کے اوپر. جب کوئی ایکسیپشن نہیں ہے ملاقات میں، حکومت کیسے اس میں ایکسیپشن کریٹ کر سکتی ہے؟ کوئی کورٹ کا فیصلہ جو ہے رولز کو سیٹسفائڈ نہیں کرتا. رولز ہمیشہ رہتے ہیں، رولز تو رہیں گے نا. قانون تو رہے گا. تسی کہڑا عدالت مانتے ہو یا قانون؟ یہ تو یہ الگ بحث اس سے میں کہا نہیں، لیکن اس وقت پریسائز ایک بات ہو رہی ہے تو اس میں کاغذ پہ عدالتی احکامات کی موجودگی میں یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کو اس عدالت کے پاس جا کے دوبارہ انٹرپریٹیشن لینی پڑے گی. عدالتی احکامات آئین کو سسپینڈ نہیں کرتے. قانون رہتا ہے، وہ لاگو ہوتا ہے. وہ آئین ہوگا تو آپ نے مجھے بھی بلایا ہے، میری بھی رائے لے لیں، یہ نہ کریں آپ. سر ہمارا پروگرام کون سا ختم ہو گیا ہے؟ ابھی تو جاری ہے یہ نہیں، لیکن میں آپ کو یہ دیکھیں، میں 265 کو میں نے چیلنج کیا اور تھوڑا آسان رکھیے گا تاکہ بہت قانونی ثقیل گفتگو نہ ہو جائے نا. چیلنج کیا اس بنیاد پہ کہ اگر ایک سیاستدان جیل میں ہیں اور عدالت نے 4 کیٹیگری لوگوں کو اجازت دی، یہ پہلے مرحلے پہ وہ بھی میں نے پٹیشن کی تھی، پھر ICA کی، فیملی، وکلاء، سیاسی اکابرین اور ڈاکٹرز، یہ 4 الاؤڈ ہوئے اور یہ باقاعدہ کنٹیسٹ ہوا. وہ ججمنٹ فائنلٹی اٹین کر گئی. اب پولیٹیکل اکابرین اگر خان کے پاس جائیں گے، موسم کا حال پوچھیں گے کیا؟ موسم کا حال پوچھیں گے یا پھر قطار کے لیں گے؟ کیا قطار؟ اچھا وہ تاش کا نہیں قطار. ٹھیک ہے، وہ تو مجھے نہیں پتا. میں تملمی کا اعتراف ہم پٹھان زیادہ کچھ فہمی کا اعتراف کرتے ہوئے گزارش یہ ہے، جب سیاستدان اندر جیل میں سیاستدان کے پاس جائیں گے تو سیاسی بات ہوگی. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر عدالت نے الاؤ کیا کہ سیاستدان ملے تو گوز وداؤٹ سینگ کہ الاؤ کیا کہ سیاسی بات بھی ہو. یہ رول جو ہے نا، سیاسی بات ہونا اور پھر سیاسی بات کا پرچار ہونا تو الگ الگ باتیں. لیکن پرچار پہ بھی میں عرض کرتا ہوں نا، یہ 1894 کا رول ہے
انگریز کے زمانے کا، یہ ہندوستانیوں کے لیے بنایا تھا، برصغیر پاک و ہند کے غلام نیشن کے لیے. جب 1978 میں پاکستان پریزن رول اور پنجاب پریزن رول بنے تو وہ رول مستعار لیا گیا. ٹھیک ہے. جب میں نے اس کو چیلنج کیا، فیڈرل گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ، اسلام آباد گورنمنٹ، تمام کو نوٹسز ہوئے، اٹارنی جنرل سب نے ارگو کیا، امائکس کیوری مقرر ہوئے. عدالت نے اپنے فیصلے میں صادر کیا کہ یہ رول ہی غیر انسانی ہے، یہ قانون سے متصادم ہے، آئین سے الٹرا وائرز ہے، اور اس کو معطل نہیں کیا، اس رول کو کالعدم قرار دیا ہے. عدالت نے رول کو کالعدم قرار دیا ہے. قرار دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ انہوں نے درست کہا، جب یہ آئی سی اے میں گئے نا اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے تعین سے کہا جی کہ ہم یہ لکھ کر بیان الفی دیا، وہ بھائی کس نے مانگا تھا آپ سے؟ ضرورت کیا تھی؟ جب آئی کورٹ نے ہمیں الاؤ کیا ہے پولیٹیکل لیڈر کو ملنے کی تو اس وقت آئی کورٹ ہم سے مانگ سکتی تھی کہ جی آپ یہ شرط دیں. یہ تو والنٹیئر کیا اور خود ہی کہا کہ ہم جیل کے سامنے کوئی بیان نہیں دیں گے. جب آپ نے یہ انڈرٹیکنگ کورٹ کو دی تو پھر اخلاقاً آپ بات نہ کریں اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتی ہے کہ آپ یقین دہانی کریں اس میں عمل کیوں انڈرٹیکنگ دیں اور پھر اسے منکر ہو جائے. تو لہذا یہ جو یہ غلط موو ہو گئی، غلطی سے نہیں، غلطی نہیں. اب جو ہے نا میں آپ کو عرض کروں نا، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے تو آئی سی اے میں جلدی سے جا کے اس آرڈر کو سسپینڈ کرا دیا. اب وہ لگے گا تو صحیح، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنی جلدی لگ جائے، لیکن وہ سسٹینیبل نہیں ہے. یہ رول پاکستانیوں کو ہم انگریز کے دور کے قوانین سے پابند یا ریگولیٹ نہیں کر سکتے. اچھا، اب یہ تو ایک بات ہوگی اس میں ایک رکتا تھا، پھر میں ادھر آؤں کہ یہ تو ابھی جب میں بات کر رہا ہوں راجہ ناصر عباس صاحب وڈیالہ جیل کے قریب پہنچ گئے ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ دھرنے سے متعلق بات چیت کی جا رہی ہے. اب بطور مجموعی سیاسی منظرنامہ آپ کو آج کے حالات دیکھتے ہوئے کہ جہاں خود گوہر صاحب کہہ رہے ہیں، یہ میں کیا کہوں گا کہ یار ہم تو خان کو رہا کراؤ سے خان کو ملاقات کراؤ تک آ گئے، یعنی تنزلی کا سفر ہے بظاہر. یہ آپ کو سیاسی منظرنامہ کیا لگتا ہے اگلے کچھ ہفتوں یا مہینوں کا؟ دیکھیے، میں تو پاکستان تحریک انصاف بدقسمتی سے جن لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں، عمران خان آپ کہیں گے راجہ صاحب کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کو خان صاحب نے یعنی لگایا ہے؟ کہ عمران خان اپنی پارٹی کی سب سے موسٹ امپارٹنٹ پولیٹیکل کمیٹی کو بنانے کا اختیار ایک ایسے شخص کو دیں گے جو الیکشن سے 2 مہینے پہلے پی ٹی آئی میں آیا اور ان لوگوں نہیں دیا گیا اختیار؟ دیا گیا نا. تو پھر تو خان صاحب کا فیصلہ ایک منٹ نہیں، خان صاحب کا فیصلہ کس طرح ہوتا ہے یہ بھی گواہ ہے اور میں بھی گواہوں. خان کے کانوں میں بات ڈالنے کی دیر ہے اور فیصلہ نکل آتا ہے. یہ ساری چغلیوں پہ، کانا پوسیوں پہ تو فیصلے ہوتے ہیں. اسی نے تو بیڑا غرق کر دیا ہے پارٹی کا. اب ذرا آپ کے سوال کا میں جواب دوں. مین از نون بائی دا کمپنی. نہیں، یہ کمپنی دیکھیں، یہ سیاستدانوں کی خان صاحب کی چوائس انہوں نے لوگ رکھے اپنے پاس نا. سر چوائس کیا ہے؟ فیملی ہے گرد بیٹھی ہوئی ہے، باقی کوئی سیاسی اکادمی تو نہیں. یہ پہلا اور آخری غلط فیصلہ ہے. اور یہ بزدار نہیں لگایا تھا نہ صرف بزدار نہیں. اب میں آپ کو عرض کروں جو آپ کے سوال کا جواب انہوں نے آج تک کوئی صحیح فیصلہ ہی نہیں کیا ہے حکومت میں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کے اعلان کرنے کا کام بھی آؤٹ سورس کر دیا ہے. جی، وہ کہتے ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کریں گے. جو مزے کی بات ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جنید اکبر خان نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب ناصر عباس صاحب، وہ کہتے ہیں چکزئی صاحب. اب چکزئی صاحب یہ جو احتجاج ہیں، چکزئی صاحب کہہ رہے ہیں 20 تاریخ کو کانفرنس بلا لو یار. نہیں، چکزئی صاحب نے تو اس دن پارلیمانی پارٹی میں کہا کہ مجھے کس اس میں آپ نے پولیٹیکل کمیٹی میں شامل کیا؟ میں پی ٹی آئی میں ہوں. وہ گئے ہی نہیں. علامہ ناصر عباس صاحب بھی نہیں گئے. دے ریفیوز ٹو اٹینڈ. اور انہوں نے کہا میرا نام نکال دو. وہ کبھی یعنی پولیٹیکل کمیٹی اس طرح بنی ہے، ایک گروپ کے ان لوگوں کو شامل کیا گیا جو اختلاف رائے نہ دیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تحریک کا اعلان کرنے کی اخلاقی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تحریک خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ڈال بنا رہے ہیں بزرگوں کی. بس. اور یہ جو ہے نا، یہ شاید تاریخ کی سب سے مہذب بزدلی ہے. یعنی کہ آپ گہری بات میں اب آپ کو عرض کروں، یہ تحریک پاکستان میں آج احتجاجی تحریک سے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ سڑکیں، شیلز، گولیاں، یہ ہو رہا ہے نا. جی. تو کیا خیال ہے کہ اس کی قیادت چکزئی صاحب
اس عمر میں کریں گے. اچھا ٹھیک صحیح. تو آگے رانا صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کوئی بری خبر نہیں ہے فی الحال. دیکھیے ان کے لیے رابی واقعی چین لکھ رہے آپ کے ساتھ. بادامی صاحب ایک چیز اور میں آپ کو نوٹس دوں. ابھی لیٹسٹ جو سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے وہ ہے قاضی انور کے ساتھ جو زیادتی کی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رہے. ہاں اس میں الگ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی وہ انٹرنل اس کا شکار ہوگا. سو اب یعنی آپ کے خیال میں گورنمنٹ کے لیے ابھی کوئی چیلنج نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہر 25 دن بعد کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہو بظاہر لگے کہ گورنمنٹ کے لیے بہت پرابلم ہو گئی, لیکن یو آر سیٹسفائڈ کہ اس طرح کا ملک چلتا رہے گا جہاں پر ایک پولیٹیکل اینٹی اپنے آپ کو دیوار سے لگی ہوئی تصور کر رہی ہے. یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اب ایسا بھی نہیں ہے 26 نومبر کے بعد وہ کوئی ایسا طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکے کہ جو گورنمنٹ کو بظاہر پریشان کرے. بٹ آپ ٹھیک ہیں, آپ یہ روکے کہ اس طرح یا کبھی وہ ببل برسٹ ہو جائے گا, چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی بہت سارے اتنا ولنریبل ہو گیا ہے سسٹم, اٹ ول اونلی ٹیک ون ایونٹ کہ جو کہ ساری چیزوں کو تہس نہس کر. نہیں بدامی صاحب یہ دیکھیں اپوزیشن یہی ہے کہ جی بندے آئیں گے اسلام آباد کو بند کریں گے تو حکومت خطرے میں. دیکھیں اصل کام تو انہوں نے کیا کرنا تھا جو یہ پاس سے بھی نہیں گزرے. اصل کام تو قائمہ کمیٹیز میں تھا اسمبلیوں کی کہ کامرس میں بتاتے کہ حکومت کامرس میں کیا ٹھیک کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, تعمیری مخالفت کرتے ہیں, یعنی کہ یہ انڈسٹریز میں بتاتے اور کام وہاں سے تو انہوں نے استعفے دے دیے. تو کیا ان کے لیے اپوزیشن جو ہے وہ جو جہاں کرنی تھی وہ وہاں کی نہیں. ان کے پاس ایک پورا صوبہ ہے, اس صوبے میں ڈلیوری کر کے دکھاتے کہ بھئی یہ دیکھو ڈلیوری جو ہے ہیلتھ میں یا ایجوکیشن میں یا لا اینڈ آرڈر میں ایسے کام ہوتا ہے, پنجاب کو تو پتہ ہی نہیں ہے, یہ فالو کرو. تو بات یہ کہ کیا یہی کرنا رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ صوبے کے رستے بند کرنے ہیں یا دھرنے دینے ہیں یا دھاوا بولنا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہونے نہیں والا, یہ تو ہونے بھی نہیں والا. اور جو کام ان کا حقیقی کام تھا, جو یہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں, جو اپوزیشن کا حقیقی کام تھا, اس کے تو یہ قریب سے بھی نہیں گزرے. تو کہنے کا مطلب اب اگر یہ اپنا کام خود نہیں کر رہے تو بھئی ہمیں کیا مسئلہ ہے, ہم کیا. اور آپ کو یہ بھی کوئی پریشانی نہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ چیزیں دیکھیں, اچکزئی صاحب کو, راجہ ناصر وہ اب 20 تاریخ کو 21 تاریخ کو کانفرنس کر رہے ہیں, شاید پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دیں, مولانا صاحب کے در پر بھی جا رہے ہیں کہ کوئی الائنس کو ایسا مل جائے گا جو آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے. کیوں ملے گا مجھے بتائیں کہ ان کی کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے. آپ لوگوں کی فسطائیت کے خلاف کوئی نہیں, ان کی ایک ہی سوچ ہے نا کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نکالنا ہے. وہ جماعت کے ان کے جو نئے آئے ان کے جو نئے انفارمیشن منسٹر آئے انہوں نے آپ کو پرائرٹی بتا دی کہ ہماری ایک ہی پرائرٹی ہے. انہوں نے کہا بڑی ووٹ دیا اس کام کے لیے خان کو باہر نکالنا. عوام کے تو یہ مسائل نہیں ہے, عام آدمی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. شور کے مولانا صاحب نہیں ان سے ایگری کریں گے, اور کس چیز پہ ایگری کریں گے. باقی جماعتوں کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے, باقی جماعتیں اسی انتظار میں تو نہیں کھڑے کرا ہم خان کو باہر نکالیں گے جیل سے. تو کہنے کا مطلب دے ہیو لاسٹ دا گیم. ان کو جو عوامی بات مدعا اٹھانا چاہیے تھا, جو ان کو جھنڈا اٹھانا چاہیے تھا, وہ انہوں نے اٹھایا نہیں ہے. اور ایک پرسنل اپنی ذاتی نوعیت کا جو ان کے لیڈر ہے انہوں نے ہائی جیک کی ہوئی ہے پوری جماعت, وہ ہلنے نہیں دیتے کسی کو. اگر کوئی آگے پیچھے ہوگا تو اس کی چھٹی ہو جائے گی اس جماعت سے. تو اس کے علاوہ تو یہ کچھ کر نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کو نہ عوامی پذیرایا ہے کسی چیز پہ. یہ نیشنل وہ آپ نے ان کے دیکھ لیے, مقبولیت ان کی نہیں. آپ نے کے پی کے میں ان کے جلسے نہیں دیکھے. اب پہلے وہ سر تب نہیں, آپ کو لاکھوں لوگ نظر آئے کے پی کے جلسوں میں؟ لاکھوں نہیں. ہاں تو بس پھر آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ جو ان کا اپنا صوبہ ہے, جو ان کا قلعہ ہے, اگر وہاں ان کو بندے لانے کے اوپر جو ہے وہ نوٹس دینے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ جلسوں میں بندے نہیں آ رہے, بھئی آپ لوگ بندے نہیں لے کے آئے, تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو مقبولیت میں آپ کے خیال میں نون لیگ اس وقت آگے ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی نہیں میں آپ کو تنسو نہیں کر رہا نا بدامی صاحب. ابھی آپ نے ضمنی الیکشن دیکھ لیے, اس میں کلین سویپ ہوا. باقی مقبولیت ہم نے 2000 جنرل الیکشن میں وہ ہم نے 2029 دیکھنے والوں نے کیا کیا نہیں دیکھا. مقبولیت کا ٹیسٹ, مقبولیت دیکھیں بات میں اس کو ختم کر دیتا ہوں, میں ختم کر دیتا ہوں بات کو. ابھی ہم نے دینی ہے ڈلیوری 2029 تک. مقبولیت کا پھر ٹیسٹ ہوگا, ابھی یہ پھر پتہ لگ جائے گا. سب سے لاکھوں لوگ تھے, اس سے پہلے بحث ہے. میں کہوں گا ہماری یہ شہباز شریف اور مریم بی بی کا جو جلسہ ہوا تھا نا, تو لاکھوں لوگ وہاں پہ تھے. اتنے لاکھوں لوگ تھے. طنز تو نہیں کرے نا, میں تنظیم اچھا تنظیم کرو, کمال بات کریں. اچھا میں محبت کروں گا, میرے لیڈر کو یہ بند کریں, اس کی فیملی کو یہ تنگ کریں, میرے کارکنان کو یہ بند کریں, جھوٹے مقدمے میں تنظیم نہ کروں, اور میں تنظیم بھی نہ کروں. یار اتنے اچھا تو میں نہیں ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اب ان کا کیا ہے, یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے,
ہم آپ پہ پانی پھینکیں گے, ہم آپ کے اس کے ساتھ ہر وہ کرنا ظلم جو آج کل ہو سکتا ہے کریں گے. آپ اندر سے کہیے تھینک یو, آپ نے میری بہنوں کو سڑک پہ گھسیٹا, تھینک یو آپ نے میری بیگم کو بے گناہ مقدمہ. کہتے ہیں ایسی زبان استعمال ہوئی جو آج تک تاریخ میں نہیں ہوئی ہے, نہیں کرنی چاہیے, پھر اس کے بعد کیا رد عمل؟ خیر آپ نے بھی کہا نا. نہیں میں دوہرا دیتا ہوں. ابھی انہوں نے پورا لیکچر دیا کہ غلط کیا ہوگا نا, انہوں نے کہا لیکچر نے کہا کہ جناب مریم نہیں آئے گی تو ہم پاکستانی کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. کہا میاں نواز شریف نے کیا کہا, احسن اقبال نے کیا کہا, خواجہ آصف نے کیا کہا, کس نے مریم بی بی نے جو دہشت گردی ہے کس کے لگتے تھے جلسوں میں. بات یہ ہے کہ اتنے اچھے نہ بنے. اب وہ کہیں گے کہ جی ایچ کیو کے باہر کون سی پارٹی آئی آج تک, کور کمانڈر میں کون سی پارٹی گھسی, ایک ہی پارٹی گھسی بھائی جو آئی تھی, جو پارٹی صاف چلی شفاف چلی. صاف چلی شفاف چلی نہیں. آپ مجھے بتائیں 9 مئی کے کیسز ہوئے جن کی سامنے فوٹیجز ہیں, آپ نے اس میں مریخ پہ تھا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ, اس کو ڈال دیا, نیپچون پہ تھا اس پہ ڈال دیا. وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو, لیکن جو نظر آ رہے ہیں وہ حماس کے کارکنان ہیں. نہیں, ہمارے کارکنان اگر ہیں بھی تو دے سزا ان کو, کون منع کرتا ہے. 2.5 سال میں آپ نے پروٹیسائز کرنے کا 9 مئی اس سے کیا پتا چلتا ہے کسی اور پارٹی نے کیا ہے حد تک کہ کس نے جی ایچ کیو کی باری چلی گئی. حالانکہ بھٹو صاحب تو پھانسی چڑھ گئے. کیا ہوا ہے جی ایچ کیو کے باہر, کیا ہوا ہے؟ 4 پتھر بڑے ہوں گے, 2 نعرے لگے ہوں گے, لیکن ٹھیک ہے آپ کے خیال میں اس کیس میں وکیل ہوں یہ, اور ابھی جیت کملا کے ساتھ بھی سماعت ہوئی ہے نا تھوڑی دیر میں, پہلے. اس کیس میں انحراف یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, تجاوز نہیں ہوا. دیکھیے سر, میں آپ کو عرض کروں, گزارش یہ ہے کہ یہ کنٹرولمنٹ ان کا تقدس کیا عدالتوں سے زیادہ ہے, ایوان عدل سے, جہاں پہ عمران خان کو گھسیٹا گیا کالر سے پکڑ کے, یہ کام کروایا تاکہ لوگ اشتعال میں آئے. اور میں جو جی اس کا میں ایک عرض کر دوں, ہاں, خوش قسمت یہ ہے حکومت کی بھی اور کہ خان نے اور پارٹی نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی ماری ہے. ورنہ جو پاپولیرٹی ہردیل عزیزی خان کو ملی, جو مینڈیٹ ملا 2024 میں, جو انقلاب آیا, اس وقت جب کمیٹیاں نہیں تھی, جب بینیں نہیں تھی, جب پولیٹیکل کمیٹی نہیں تھی, تو سب کچھ صحیح چل رہا. آپ کہہ رہے ہیں اس پاپولیرٹی سے یو کین ڈو ونڈرز. میں کچھ کرتا ہوں کہ جو انتشار, تفرقہ, فتنہ, فساد اور تقسیم پی ٹی آئی کے اندر آئی, وہی پی ٹی آئی کو ڈبو گئی. ورنہ 8 فروری کی پی ٹی آئی مجھے ملتی, میں قسمن کہتا ہوں کہ پورا پاکستان اٹھتا. یہ کوئی آسان نہیں ہے. تو آج کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اگر کوہاٹ جلسہ ہو رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا فلاپ جلسہ, لیکن یہ تو بات تو ہے نا, کوہاٹ میں کوئی بیریئرز بھی نہیں ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. یہ کوہاٹ جلسہ ہو رہا ہے اور سی ایم آ رہا ہے, چیف ایگزیکٹو پروونس. بہرحال اس میں کوئی لاکھ آدمی تو نہیں آ گیا نا. تو اگر یہ آدمی اگر نہیں نکلا تو اس کا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلاف سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں پی ٹی آئی سپورٹر ہوں, میں جلسے میں نہیں جا رہا, میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یار سلمان راجہ اور مشال صاحبہ کا جھگڑا ہے, میں نہیں آؤں گا جلسے میں, یا ہوپلیس ہو گیا ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, پہلے آپ کا بیانیہ کیا تھا؟ حقیقی آزادی, جمہوریت کی بالادستی, مینڈیٹ کی ریکوری اور قانون کی حکمرانی. آپ کی بیانیہ اب کیا ہے؟ اب تو آپ خان سے ملاقات کا بیانیہ ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں. میں اب دوسری بات عرض کروں, خان سے ملاقات کراؤ, خان سے ملاقات. پاکستانی جو ہے نا, وہ اپنے مستقبل کے لیے تو نکلے گا, ٹھیک ہے, لیکن ایک شخص کے ایک حق کی ایزرشن کے لیے وہ گولی نہیں کھائے گا. آپ نے اس تحریک کو پاکستانیوں کا بنانا تھا نا. آپ نے یہ تحریک, یہ احتجاج, اس کو پاکستانیت کی شکل دینی تھی. اور آپ نے کیا کیا, میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ خان نے اور پی ٹی آئی, یہ جو لوگ خان کے گرد ہیں, انہوں نے خود اپنی تحریک کا گلا دبایا ہے. انہوں نے, اور ان کی کمزوری کی وجہ سے آج جو ہے پی ٹی آئی کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے. مجھے کوئی بہتری پی ٹی آئی میں آنے والے وقت میں ہوتی ہوئی نظر نہیں. رانا صاحب نے ایسا کوئی کمال نہیں کر دیا, پی ٹی آئی نے اتنے بلنڈرز کر دیے کہ ان کی لاٹری لگ گئی. دیکھیں, اگر یہ کمال تو انہوں نے کیا نا, 9 مئی کے بعد جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوششیں ہوئی, کتنے لوگ جو ہیں زبردستی اسکرین پر لائے گئے, کتنوں سے پریس کانفرنسیں کرائی گئی, کتنوں کے گھروں میں گھسے. اس وقت 8 فروری کو پی ٹی آئی نے کیا دکھا دیا؟
اور لاکھوں لوگ نکلے خان کے احتجاج کے لیے. آپ کراچی سے ہیں, میں کراچی آیا تھا, پورا کراچی نکلا تھا, پورا حیدرآباد نکلا تھا, پورا میرپور خاص نکلا تھا, پورا خیبر پختونخوا. کیوں آج وہ لوگ نہیں نکل رہے ہیں؟ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کنفلکٹنگ بیانیے دیے. پی ٹی آئی جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو موروثیت کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اس پہ موروثیت کی چاپ پڑ گئی ہے. آپ نے ہر وہ چیز کیا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو ہارٹ کا جلسہ لیتے ہیں, اس سے پہلے ایک جلسہ ہوا ہے, ضلع با ضلع آپ جلسہ کرتے ہیں. ضلع یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا اس میں لاکھوں لوگ نہیں ہوتے. آپ وہاں پہ جتنے بھی بندے نکلے ہیں, دیکھیں ایک تو یہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی اب اون اسٹون کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں متحرک ہے. پشاور کا جلسہ ضلع کا جلسہ تھا؟ ہاں وہ صرف 18 سیٹوں کا. مجھے خود کوارڈ کا جلسہ لکی مروت, ڈیرہ اسماعیل خان, بنو, کرک, ساؤتھ وزیرستان اور نارتھ وزیرستان میرا علاقہ ہے نا, سب ورکر وہاں گئے تھے, سب ایم پی ایس کی ڈیوٹیاں لگی تھی. اور آپ کتنا بندہ آیا؟ ہاں جی, کتنا بندہ آیا؟ 10,000 کے لگ بھگ تو ہونا چاہیے. 7,000 میرے خیال سے زیادہ اختلاف. اچھا یہ گزارش ہے کہ یہ 8,000 10,000 اگر ہم تو ختم ہو گئے نا, پھر پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, تو پھر یہ کیوں نہیں ملنے دیتے؟ پھر یہ جلسہ کیوں نہیں کرنے دیتے پنجاب میں؟ یہ کیوں کٹ نہیں کرنے دیتے؟ نہیں میری بات سنیں نا آپ, میں پنجابی ہوں, میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنی سیاست جس پہ بھی رکھنا چاہتا ہوں آرٹیکل 17 کے تحت. اس کا کیا جواب ہے ویسے؟ آپ کہیں گے ٹویٹ ملاقات سے نہیں کرنے دے رہے کہ وہ تو پچھلے مہینے میں آئی ہے نا, تو پچھلے پونے لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں ہے تو کرنے دیں مینار پاکستان پہ جلسہ ایکسپوز ہو جائے گی. تو یہ کریں, درخواست ان کو کی ہے. 2 جلسے انہوں نے اسلام آباد میں بھی کیا ہے, لاہور میں بھی جلسہ کیا ہے, ان کو اجازت دی ہے 3 گھنٹے کا. تو کیا ہے نا, اجازت تو دی ہے, پھر کر لیں. کافی نہیں ہے, کافی نہیں تھی 3 گھنٹے. یار بدامی صاحب کیوں آپ اس مذاق میں چلیں آپ بریک 6 گھنٹے کی دے دیں گے. اچھا چلو کرتے ہیں, ٹھیک, ایک چھوٹے بریک میں آپ کے ساتھ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. پھر ذرا یہ آخری راؤنڈ 12-14 منٹ میں یہ ذرا مروت صاحب سے اگر آغاز کریں, یہاں سے شروع کر لیتا ہوں اگر اجازت دیں. آپ پہلے یہ تو بتائیں, بلکہ ذرا آپ لوگ بھی سنیے, مروت صاحب نے کوئی بڑی ایک معنی خیز بات کی پچھلے دنوں بین السطور میں, اس میں تو کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا, کچھ ملا کچھ نہیں ملا, پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے تھے. پچھلے ایک ہفتے پہلے کی بات ہے, ذرا دکھائیں وہ کیا تھا, تو ان سے کہیں کہ ذرا شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے, اپنے شعر کی خود ہی تھوڑی تشریح کر دیں, دکھائیں ذرا. ایک بات آج آپ کی وساطت سے کیا یقین خان کا ستارہ جو ہے نا وہ مجھے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو گھر بیٹھے گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. گمنامی تو یہ تو اس کا سمجھ لیں ریسیس ہے, ریسیس پیریڈ ہے. انشاءاللہ اس ریسیس پیریڈ کو ختم میں کروں گا. اور یہ کام جلد ہونے والا ہے؟ بس میرا موڈ بن گیا, جلد ہی کر رہا ہوں انشاءاللہ. میں کچھ نہ کچھ تو اب ہلنا جلنا شروع کر رہا ہوں. میں نے اس پارٹی کے لیے دل سے لگاؤ ہے, خان صاحب بھی اس پارٹی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا, اور بالخصوص جو 1.5 سال کی گالیاں پڑی ہے, اب اس تمام کا حساب بھی تو میں نے چکانا تو ہے. شاعر اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ شاعر جو ہیں وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, تعمیری یا نہیں تنقیدی, یا ہمیشہ تعمیری رہا ہوں. اچھا, دیکھیے میری ایک شاعر کر پائے گا یا شاعر خواہش کو خبر بنا رہا ہے؟ دیکھیں نا جی, کسوٹی کھیلتے ہیں جس طرح 20 سوالات محترم وسیم بادامی صاحب, جس طرح آپ کا نام سن کے سردی میں ویسی غذائیت ہمیں فیل ہو جاتی ہے. الحمدللہ. میں نے یہ ارادہ کیا, شکر آپ نے صرف غذائیت کا لفظ استعمال کیا, میں گھبرایا ذرا. اور کسر رہ گئی ہے بتا. جی. اچھا میں آپ کو عرض کروں, میرا بیماری کہہ لیں, نفسیاتی کوئی ایشو کہہ لیں, وہ ذہنی مریض کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا, پہلے بڑا رولا پڑا ہوا ہے جملے پہ. کچھ اور بیماری کہیے گا, کسی کے لیے بھی کہیں تو. ذہنی مریض یہ نہ میں وضاحتیں کرتا ہی رہ جاؤں. نہیں, ذہنی مریض بھی آپ کے اس وقت جو ذہن میں آ رہا ہے, میں خیال بات چھوڑ کے آپ اگلی بات کر لیں, جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ ذرا. نہیں, میں آپ کو سوال کا جواب دوں. ہاں, کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, جی کیونکہ میں وہاں سے ہوں, وہاں بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں, وہاں تھوڑی آسانی ہے, وہاں سے وسائل ملتے ہیں, وہاں سے آپ کو بیس فراہم کیا جاتا ہے. اگر یہ حکومت آپ نے تھج دی, گورنر راج کے آگے جو ہیں قربان ہو گئی, تو پھر 56,000 پرچے ہم سب پہ پورے ملک میں, اور بات ذہنی مریض تک تو آ گئی ہے. تو اس کے بعد آگے کا آپ سوچیں, میں نے 9 مئی میں
سب کچھ دیکھا ہے. وہ جو فی سید کا لفظ آپ استعمال کر رہے تھے نا, اور اس پہ آپ مسکرائے بلکہ ہنسے باغ. ہاں, وہ میں اس لیے کہ میں آپ کی جرت کی داد دیتا ہوں کہ آپ رانا صاحب کو کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ وہ جو میرا مطلب تھا کہ بقول آپ کے فستائیت, یہ میرا مطلب تھا کہ بقول مروت صاحب نہیں, وہ بقول آپ کی ہی تھی. نہیں, میں اصلاح کر رہا ہوں, میں آن ایئر. اچھا, آگے میں عرض کروں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے, اور مجھے بیسیکلی ابھی انہوں نے کوشش کی ہے 3-4 کاموں سے اسٹیبلشمنٹ کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. کنہوں نے؟ کے پی حکومت. ٹھیک ہے. نمبر 1, ڈرونز پہ FIR ہوتی تھی. علی امین خان کے دور میں 4 ڈرون ہوئے تھے اور بڑا واویلا ہوا تھا. اب موجودہ CM کے آنے کے بعد 22 ڈرون جو سویلین کولیٹرل ڈیمیج ہوئے ہیں, لیکن کوئی FIR نہیں ہوئی, کوئی FIR نہیں, کنڈمنیشن ہی نہیں, کا بیان بھی نہیں آیا کوئی. نمبر 2, خان نے ہمیشہ کہا تھا کہ افغانوں کے ساتھ کھڑے رہو. آج بھی افغانستان میں اگر خان کی ارضی لذیذ ہیں تو اس کی یہ پالیسی ہے کہ وہ افغانوں پہ سٹینڈ لیتا تھا. کے پی حکومت نے جو ہے کیا کیا, آج تک گزشتہ 7 دنوں میں 90% افغانوں کو نکال دیا آفیشلی. اچھا. تیسری بات, ملٹری آپریشن جو ہیں, جو سب سے بڑا بون آف کنٹینشن کہا جاتا تھا, سلمان اکرم راجہ نے علی امین خان کو ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی وہ جو وار آن ٹیرر پہ جو اس کی اسٹریٹجی ہیں وہ مرکز کے زیادہ قریب تھے. ہاں جی. علی امین خان کے دور میں باجوڑ کا ایک آپریشن ہوا تھا, وہ بھی جرگے کے ایما پہ ہوا تھا. اب ماشاءاللہ کے پی حکومت نے ایک پالیسی ٹرن لیا ہے اور انہوں نے, وزیر اعلی نے اپنے حلقے میں آپریشن کی اجازت دے دی ہے, کابینہ نے اپروول دے دی ہے. اس آپریشن کے تمام اخراجات جو ہیں صوبائی آج وہ ٹیلی می کے گنڈا پور صاحب سے زیادہ سہیل آفریدی صاحب اسٹیبلشمنٹ کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کل, کم از کم. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اور مثال دے کر واضح کر رہے ہیں آپ. یہ نہیں, اور بھی باتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک سیکٹری جنگلات تھا, جس سیکٹری جنگلات نے پنجاب کو جو ہے ڈونگا گلی سے پانی جا رہا تھا, انہوں نے اپنے تئیں شروع کر دیا تھا مری کو پانی کی سپلائی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے نتیہ گلی سے پانی جاتا تھا. اس نتیہ گلی کے پانی کی اس میں 56 ارب روپے پنجاب مخروص تھا, تو انہوں نے ڈونگا گلی کی اسکیم شروع کر دی کے پی کی حکومت کی پرمیشن کے بغیر. ٹھیک ہے. تو اس سیکٹری جنگلات نے اس کو روک دیا, جس پر مرکز نے فوراً آرڈر کر دیا کہ اس کو ہم سرنڈر کرتے ہیں. ڈی ایم جی پاس کا آفیسر تھا, اور جس کے بعد علی امین نے اس پہ سٹینڈ لیا کہ نہیں. آفریدی صاحب نے کیا کیا؟ آفریدی صاحب نے چارج لینے کے تیسرے دن اس کو سرنڈر کر دیا. اچا, اب یہ تو اب آتا ہوں میں اس پہ بات میں. ہاں, کہ گنڈا پور صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر راج لگا تو آپ کہہ رہے ہیں تباہی پھر جائے گی پی ٹی آئی. یہ جو انہوں نے میجر لیے نا, میں خیر ویسے بھی ماں سوائے افغانوں کے نکالے جانے کے بعد باقی ان کے حق میں, آپ باقی ان کے حق میں ہوں. اور میں اس پہ داد دیتا ہوں وزیر اعلیٰ کو کہ کم از کم ایٹ لیسٹ تھوڑا سا اپنی حکومت بچانے کا سوچے. لیکن جو چیز ہضم نہیں ہو رہی ہے دونوں طرفین سے, وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ابھی تک ملا نہیں ہے. یہ جو کام کروائے گئے یہ درمیانی لوگوں نے کروائے ہیں. تو ابھی جو بیڈ ایئر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ملنے سے انکار. اب اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو اس میڈیا پہ پاکستانی قوم کو میں نے بتائی تو شاید کل تک میرا پتہ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے نہ بتائیں. ہاں, تو لہٰذا کیونکہ مجھے آپ کی بھی فکر ہے, لیکن تھوڑی سی اپنی بھی ہے, مطلب میں نے کہا چھوڑ دیں. بہت کچھ کھایا پیا. اچھا چلو, سنیں آپ ٹویٹر پہ, لیکن ان چیزوں میں بھی اسٹیبلش. آپ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دونوں کی نہ بنی تو گورنر راج لگے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں, اور گورنر راج لگے گا تو تباہی پھر جائے گی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 15, 20, 25 دنوں کے اندر جس طریقے سے بیانات نے ذاتی یہ لیے, گورنر راج جو ہے وہ انیویٹیبل ہے. 25 دنوں میں گورنر راج ناگزیر. اور اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم نے ایوائڈ کرنا ہے تو اس کے لیے کے پی کو, پی ٹی آئی کے لیے کچھ تھوڑا سا ایک سیف ہاؤس بنانے کے لیے, اور جہاں لوگ سانس لے سکے. تو کیا کیا جا سکتا ہے اوائڈ کرنے کے لیے؟ ایک اور راستہ ہے. وہ کیا؟ اور وہ راستہ جو ہے وہ ابھی تک ادھر محفوظ ہے. یعنی آپ کے سینے میں راز محفوظ ہے, ترکیب محفوظ ہے, لیکن میں وہ کر سکتا ہوں. آپ سے مراد آپ استعارتاً کہہ رہے ہیں, آپ سے مراد شیر افضل مروت ہی ہے؟ مروت کر سکتا. اچھا, اور کیا راستہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ابھی میں نے بتا دیا تو میرا شاید پلان سے بٹھاج ہو جائے. لیکن میں نے جو ہے اس حوالے سے کچھ کام کیا ہے, اور میں دیکھوں گا کہ شاید چند دنوں میں میں اس پہ عمل درآمد کروں. آپ کا ہی پلان ہے وہ؟ میرا پلان ہے. دوستوں کی بھی مشاورت ہے, تائید ہے اس پلان میں؟
نہیں دوستوں کی نہیں، لیکن میں نہیں دوستوں تو مراد جہاز سمجھ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں تو فیصل چودھری صاحب زیادہ دوستوں کی بات کر رہا تھا. لیکن جہاز سمجھ وہ بھی ٹھیک ہے، سوال کا ایک حصہ وہ بھی تھا. میں آپ کو ایک عرض کروں، مجھے علم نہیں ہے کون کیا سوچتا ہے. میں قانون کا آدمی ہوں ٹھیک، اور میں قانون کی بات کروں گا. اب یہ نہ مروا صاحب کسی اور ٹی وی پروگرام میں جا کے پلان بتا دیں، بتانا تو ابھی بتا دیں، ورنہ پلان کے عمل کے بعد بتائیں. یہ دیکھیں میں رؤف کلاسرا سے بھی وعدہ کیا ہے. یہ اب آپ یہ کیا بات دیکھیں نا، یہ ان کے پروگرام میں بتاؤں گا اگر بتانا ہوا، لیکن یہ وعدہ ہے کہ جس دن میں نے اناؤنس کرنا ہوا پہلے آپ کو فون کروں گا. یہ آن ایئر وعدہ ہو گیا. آن ایئر بات. بڑی مہربانی بھائی. یہ آپ کو تشریح کر سکتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ شاعر بجارتا پا رہے ہیں، یعنی پہیلیاں بجوا رہا ہے اب، اور مزے لے رہا ہے، انجوائے کر رہا ہے سچویشن کو. ہاں اب گزارش یہ ہے کہ نہیں کیونکہ قابل عمل چیز ہے شاعر کے میری بات سنیں وسیم صاحب، شیر افضل مروت ہو یا پارٹی کے اندر سے باہر سے کوئی آدمی ہو، ٹھیک، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بھی کام کرے اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ اگر کوئی ٹمپریچر نیچے لاتا ہے تو بسم اللہ لائیں، کیونکہ ملک کی مفاد میں ہے نا کہ آپ ادارے اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، سب سے پریمیم ادارہ ایک دوسرے کے سامنے خان صاحب کی رہائی کی نہیں، پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ بچانے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، وہ بھی الٹیمیٹلی لیڈ ٹو. اب یہ رانا صاحب تو ملاقاتیں پولیٹیکل لوگوں کی اس لیے نہیں نہ کرواتے کہ ان کی تو جان نکل جاتی ہے نا کہ ایک صلح ہوگی تو ساڈا تو پٹاخہ بولے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی شاندار پرفارمنس ہے معیشت کے اوپر، یعنی لومیں بند، کسان بند، نہیں میں تعریف کر رہا ہوں کہ ملیں بند، بزنس بند. SIFC کے چیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کا جو انہوں نے کام کیا اس میں بزنس نہیں چل سکتا. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زیرو، سیاسی محاذ پہ بحران، آئینی محاذ پہ بحران، عدالتی محاذ پہ بحران. ٹھیک ہے جی، یہ تو اس لیے نہیں کرا رہا. ٹھیک ہے، یہ مطلب، اور جو ان کے پیچھے کہ یار اتنے نالائق لوگوں کے آپ پیچھے کھڑے ہوئے جو کہ اپنے نالائکی کا سارا بوجھ آپ کے ڈال رہے ہیں. تو کبھی آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہی تھے نا؟ نہیں ہمارے پیچھے کھڑے تھے لیکن ہم لائق ڈیلیور بھی کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، وہ جھگڑا. آخری سوال بتا دیں، ایسا کبھی ہوا ہے آپ کی خاندان سے بہت نہ ہم لائق تھے نہ وہ لائق؟ لائق کون ہے مارکیٹ میں؟ ابھی مارکیٹ وہی ہے جو پیچھے سے. نہیں پھر وہ مہربانی کرے پھر آ جائے. گزارش یہ ہے اگر واقعی اتنے پھر میں اپنی سی وی پیش کروں، مطلب اگر ایسا ہی ہے، اگر اتنی لاٹری لگی ہوئی ہے تو. آخری سوال یہ بتا سر، آپ کی بہت ساری ملاقاتیں خان صاحب سے ہوئی ہیں لیکن یہ خوش قسمت ہے. یہ ٹھیک ہے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو خان صاحب نے جو ملاقات میں بتایا ہو وہ ٹویٹ ہوا یا ایسا کبھی ہوا؟ ہاں بالکل ہوتا ہے. تو پلیز مجھے بتائیں، آپ تو پھر آپ ہی بتائیں نا کہ آپ نے کس کو بتایا جو بعد میں ٹویٹ ہوا، تو پتہ لگے نا یہ ٹویٹر کی دکان کیسے چلتی ہے. میرا جو آپریٹنگ پروسیجر یہ تھا. آپ کو خان صاحب نے ایک بات بتائی، پھر کیا ہوا؟ خان صاحب کا میسج آتا تھا پہلے، وہ میڈیا کے اندر جو رپورٹ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، خان صاحب اندر بات کرتے ہیں میڈیا سے، کرتے تھے. جی 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 ٹھیک ہے. جب ہم تھے اور ہم فرینکلی اسپیکنگ وسیم صاحب، یہ جان جوخم کا کام ہے، یہ شیر افضل مروت کو بھی پتا ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے. جس لیول کی مخاصمت ہے نا اس میں یہ کام کرنا آسان بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے، مشکل. اس کے بعد خان صاحب کا جب میڈیا سے بات ہوتی تھی دین آئی وڈ کم آؤٹ. ٹھیک ہے، اور میں میڈیا پہ بات کر دیتا تھا، منوان وہی جو وہ کرتے تھے، اور اس میں پھر وہ ٹویٹ بھی ہو جاتا تھا. ہاں، ٹویٹ کے جو بعد میں SOP بنا وہ یہ تھا کہ جو آپ کی میڈیا ٹاک ہوتی تھی ہماری، وہ ویٹ ہوتی ہے ان کی لیڈرشپ سے، اور ویٹ ہونے کے بعد وہ کون ویٹ کرتا ہے لیڈرشپ میں؟ جنرل سیکرٹری کرتا ہے. آپ کے ایک جو ٹویٹ ہوتا ہے وہ سلمان رائے صاحب فلم میں ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ٹویٹر دیکھیں گے یہ کیا ٹویٹ ہوتا ہے. ایک چیز واضح کر دوں، جتنے ٹویٹس ہوتے ہیں 7 لوگ یہ پیغام رسانی کرتے رہے ہیں. 7 لوگ جن کا کام تھا سوشل میڈیا یا ٹویٹر پہ، اور ان کے نام بھی میں بتا سکتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں. لیکن آپ اپنا ٹائم دیکھیں نا. ایک چیز میں بتا دوں، آج کل جو خان کے ٹویٹ آ رہے ہیں اس میں 80% جھوٹ بولا جاتا ہے، 80% اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. ہزما صاحبہ نے کہا وہی ٹویٹ ہوا ہے. ہاں جی، کس نے کہا؟ جو ہزما صاحبہ نے کہا ہے. آپ یہ ان کا بیانیہ ہے، خان کا نہیں ہے. بھائی کے پی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے کیا کچھ کرنا ہے؟ آخر یہ 1 منٹ آپ کنکلوڈنگ. یہ بال تو ان کے کورٹ کے اندر، مروت صاحب کے یا نہیں کے پی حکومت کے کورٹ میں. یہاں ہمارا کوئی پرائرٹی نہیں ہے کہ ہم نے گورنر آج شوقیہ لگا دینا ہے. لیکن اگر آپ ریاست کے اور اسٹیٹ کے بیانیے کے ساتھ جو ہے ٹکراؤ لیں گے، جس طرح ابھی مروت صاحب نے کہا کہ خان نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ کھڑے رہو، وہ بھی خان کو تو کہنا چاہیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہو.
لیکن اگر وہ اس بیانیے پہ کھڑے رہیں گے تو پھر آبویسلی ریاست تو جو ہے اس کا نوٹس دے گی دوبارہ آپ نے اور اس کی اجازت بھی دے گی۔ میری طرف کہنے کا مطلب ہے ہم نے تو ہم نے تو دہشت گردی ہم نے تو بھی کیے، ہم نے پاکستان کے مفاد میں کیا ہے نا جو نہیں کچھ بھی تو کیا ہے۔ پاکستان تو کے اگر مفاد آپ میں کہیں گے بات کہ کریں، آپ پاکستان کے مفاد میں کھڑے ہم بات کریں تو وہ پاکستان کے مفاد کے لیے کیا بات وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمارا تعلق اسی میں نہیں یہ ہے کہ اگر آپ کا جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان ہے اگر آپ اس کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر یہ چیزیں تو صاحب کہہ رہے ہیں ارادہ کوئی نہیں ہے کرنے لگا، لیکن اگر بہیویئر رہے گا تو لگ بھی جائے گا۔ بالکل۔ اور بارو صاحب کہہ رہے ہیں 25 دن میں لگ جائے گا، لیکن میرے پاس کچھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو۔ یہ صورتحال ہے، تو ایک بات تو طے ہے کہ اس کا مطلب بظاہر ملکی صورتحال میں مستقبل قریب میں کوئی بڑی تبدیلی اس منظر نامے میں بظاہر تو نظر نہیں آتی۔ زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔